اهدنا الصراط المستقيم. تو میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ اب دیکھیے یہ مقام ہے، اس لیے اب بات سمجھی پہلے امانت سمجھو. امانت کے لیے قرآن پاک کی معلومات سمجھو. جو احکام، بات سمجھو، جو احکام زمینوں کے لائق تھے، جو احکام پہاڑوں کے لائق تھے، آسمانوں کے لائق تھے، ان احکام کا ان پر پیش کرنا. ان احکام ان پر پیش کرنا کیسا؟ نکالو سبا، آگے نکالیے حامیم سجدہ، حامیم سجدہ سبا 660، سبا 660 ستومیت ستون. ساڑھی 661 قائل سماوی دوہان وقال لہا وللارض ائتیا طوعا کرہا. کہا اللہ نے آسمان کو بھی زمین کو بھی، آؤ تم ائتیا میری بات مانو، خوشی کے ساتھ نہ خوشی کے ساتھ. قالا طاعتینا طاعین، دونوں کا یا اللہ ہم خوشی کے ساتھ جو بات کو ملے گا ہم اس کو بخوشی قبول کریں گے. فقضاہن سبع سماوات فی یومین، ان کو 7 آسمانوں میں پورے اللہ 2 دن میں. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، وہی کہ اللہ نے ہر آسمان میں اس کا حکم، یعنی جو حکم اس کے لائق تھے اللہ تعالی نے آسمان کو حکم دیے. جو حکم زمینوں کے لائق تھے زمینوں کو دیے، جو پہاڑوں کے لائق تھے پہاڑوں کے دیے، جو احکام کے مناسب تھے. اب دیکھیے کوئی احکام زمینوں کے لیے ہے، کوئی پہاڑوں کے لیے ہے، کوئی آسمانوں کے لیے ہے، کوئی احکام انسان کے لیے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے ایک بات تو ذہن میں یہ رکھنا. اچھا، دوسری بات ان یحملنا، حملہ یحملنا، یہ جو لفظ ہے حملت یحملنا، اس کا معنی بجائے اٹھانے کے معنی ہے خیانت کا. خیانت کا یہ کس نے کہا ہے؟ مدارک نے. صاحب مدارک نقل کرتا ہے زجاج سے، زجاج سے حملہ اے خانہ، حملہ اے خانہ. اب دیکھو مانا کرتا ہوں میں، یہ دیکھو مانا سمجھ گئے؟ مدارک زجاج سے نکل کر رہا ہے حملہ اے خانہ. اب دیکھو آیت کو، پھر دیکھو اب ہم نے پیش کی امانت، یعنی احکامات آسمانوں کے لیے زمینوں کے لیے پہاڑوں کے لیے جو احکامات دینے تھے ہم نے کو دیے. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، بس ان انکار کیا ان احکام میں خیانت کرنے سے. انکار کیا ان احکام میں خیانت کرنے سے. ان کا یا اللہ جو احکام دیے گئے ہیں خیانت نہیں کریں گے، بجا لائیں گے. وہ اشفقن منہا، ڈرتے رہے ڈرتے رہے. لیکن جو احکام انسان کو دیے تھے حمل حال انسان ان میں خائن نکلا، پورا نہ نکلا خائن نکلا. جو خائن نکلا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں احکام کی خیانت کر رہا ہوں، میرا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، میرے لیے کیا میرے ساتھ ہونے والا. انہو کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، احکام خداوندی میں خیانت کر کے ظلم کر رہا ہے، اور نادان ہے، پتہ نہیں تو کیا سزا ملنے والی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس خیانت کی؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. خدا عذاب دے گا. ہاں، جو مان چکے ہیں یتوب اللہ المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما. اب کوئی اشکال نہیں ہے. گنڈ کھلتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اب کے اشکال کوئی نہیں رہا. سمجھو ہم نے امانت کو جو احکام
ہر ایک کے لائق تھے، ان کو احکامات دیے. فابینا، بس تینوں نے، آسمان زمین پہاڑوں نے انکار کر دیا ان یحملنہا، اس امانت میں خیانت کرنے سے. کوئی خیانت نہیں کی، بجا لا رہے ہیں، سارے احکام کر رہے ہیں. لیکن انسان کو جو احکام دیے گئے تھے، انسان حملہ، اس میں خیانت کر گیا. اس کو نہیں پتا خیانت کرنے کا کیا ہوگا آگے اثر، کیا چیزیں نکلیں گی. اور ظالم تو نہیں پتہ ہی کوئی کی دیر سے کیا ہونے والا ہے. نادان کوئی تو نہیں سمجھا کس مجھے خیانت کرنے سے میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن حضرت بناوا کے بعد کا کوئی اشکال نہیں رہا. اس بنا پر یہ کیا جائے کوئی اشکال نہیں رہتا، کوئی بات نہیں رہتی. اگر کوئی اور کے اشکالات ہیں، بہرحال اور جو آپ دیکھنے ہو، دوانی بڑی بحث کرتا ہے اس آیت پر، اخلاق کی جلالی میں، اور ان بھی کیا کئی کر رہے ہیں سارے. بارہ ہمیں پسند یہ ہے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہمیں یہ بات پسند زیادہ ہے، اسے اسی کو پسند کیا ہے. اب دیکھیے اس آیت کا مقصد کیا ہے، آیت کیوں ہے یہاں؟ یہ زجر ہے مشرکوں کے لیے اور منافقوں کے لیے. منافقوں، مشرکوں، دیکھو آؤ احکام خداوندی میں خیانت نہ کرو، جو حکم مل رہا ہے اس کو پورا کرو. خیانت کرنے سے جو نتیجہ ہونے والا ہے تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا. بہرحال بات کیا نکلی، لگاؤ ماں قبر کے ساتھ، بالکل اس آیت کو لگاؤ ماں قبر کے ساتھ ابتدا کے ساتھ. سورت کی ابتدا جہاں بڑی تھی سنی تھی وہاں دیکھ پھر دیکھو، اے میرے پیغمبر اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. دیکھ کافر کی بات نہیں ماننی، منافقوں کی بات نہیں ماننی. یہ وہ بے ایمان جو اپنی امانت کے اندر خدا کے احکام کے اندر خیانت کر رہے ہیں. یہ خدا کے احکام میں خیانت کر رہے ہیں. ان خائنین کی بات نہیں ماننی. یہ چاہتے ہیں کہ تو اصل مقام چھوڑ دے اور اتنا مان جائے کہ بے شک اولیاء اللہ بھی خدا کی شبیہ غالب ہے. صاحب کہہ دو کہ تم پرلے درجے کے خائن ہو، میں خانوں کی بات کبھی نہیں مانوں گا. بس لگ گیا آخری صورت کی آیت وہ مہاقبر کے ساتھ. اور کہتا جا کہ میں خدا کی وہیں پر چلوں گا توکل اللہ. اب دیکھیے اب اشکال کوئی نہیں رہا. سورت کے بالکل آخر سورت کی ابتدا کے ساتھ ایک ہو گیا، سمجھ گئے. اب دیکھیے یہ حکم ایک بار ابتدا میں آیا ہے، ایک بار درمیان میں آیا ہے، ایک بار آخر میں آیا ہے. درمیان میں آیت میں نے کہہ دیا تھا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آیا تھا درمیان میں. پھر یہ آخر میں آ گیا ایک بار ابتدا میں. حاصل کیا نکلی؟ میرے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی پیر و فقیروں کو پیغمبر کو شبیہ غالب مان جا. تم صاف کہہ دے میں بالکل نہیں مانوں گا، اطاعت نہیں کروں گا، میں خدا کی وحی کی پیروی کروں گا، میں منافقوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آخر کے اندر بھی کہہ دیے پرلے درجے کے خائن ہیں، خدا کے احکام میں خیانت کرنے والے ہیں، یہ اس قابل کی بات مانی جائے. یہ ہے جی صورت احزاب. سمجھ گئے؟ بہرحال مشکل صورت تھی. اب دیکھیے اشکال کوئی نہیں رہا، کوئی شبہ ہو پوچھ لیا کرو. پچھلی صورتوں کے اندر بھی جہاں اس آ گیا سورت سبا اور فاطر، سورت سبا اور فاطر. تباہ کا ربط مع قبر کے ساتھ اور خلاصہ. لیکن ایک بات قبر اس سے سمجھنی ضروری ہے کہ اب یہ چوتھی جگہ ہے جہاں سورت کے ابتدا میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے. دیکھا ہے الحمدللہ اب آیا ہے. وہ کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں سے چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے. 3 حصے ہو چکے ہیں، فاتح سے لے کر انعام تک، انعام سے لے کر کاف تک، کاف سے لے کر سبا تک، اب سبا فاتر سے لے کر بالکل آخر تک ہے. اس لیے اس حصے میں چونکہ بیان زیادہ تر یہ ہوگا اس دنیا کے بعد آخرت اندر بھی صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے آگے کوئی سفارشی وغیرہ کام کروانے خدا ہی ہے، دوسرا کوئی بھی. یا جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کارساز پکارنے کے لائق،
آخرت اندر بھی خدا کے ساتھ دوسرا وہاں بھی کوئی کارساز نہیں، کوئی شبیہ نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ جس کو جو تم سے چھڑا سکے یا کروا سکے، وہاں بھی اللہ سے کوئی کروانے والا جو چاہے کروا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو اللہ ہی تعالیٰ کو ہے اس کی قبضہ قدرت میں آگے نہیں. جس طرح دنیا کا نظام خدا کی قبضہ قدرت میں ہے، آخرت کے بھی سارا معاملہ خدا کی قبضہ قدرت میں، کسی انسان کے قبضے میں کچھ بھی. وہ ہے کہ اب تک دنیا کے نظام میں آنے پر پوری بحث ہوتی رہی ہے. آگے جہاں دنیا پر بحث کرے گا زور قیامت پر دیتا جا رہا ہوگا کہ آگے مقصد اندر بھی کسی کے قبضے میں کوئی بات نہیں. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا اس آخری حصے میں زیادہ تر قیامت پر بڑا زور آتا ہے. مضامین اور بھی ہے لیکن قیامت کا زور زیادہ ہے. ایک دوسری بات آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں بھی الحمدللہ ہے. اس کے بعد آ رہی ہے سورۃ فاطر. دیکھو نا سورۃ فاطر 603 میں 633 میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، پھر بھی آگے الحمدللہ آ گیا. دونوں سورت کے بتا میں الحمدللہ آ گیا. اس لیے یہ بات سمجھو، یہ دونوں صورتیں آپس میں ہر ایک صورت ایک ایک مضمون کے لیے مبدا ہے. سورۃ سبا میں زور اس پر جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا پیغمبروں وغیرہ کو شفیع غالب بنایا جا چکا تھا، قرآن کہے گا کوئی شفیع غالب یہ بن نہیں سکتے. یعنی اللہ کے آگے جن جن کو شفیع غالب بنایا جا چکا تھا، قرآن کہے گا یہ کوئی شفیع غالب بن نہیں سکتے. یہ سورۃ سبا میں ہے. سورۃ فاطر میں کہا جائے گا جب کوئی شفیع غالب بن نہیں سکتے پھر خدا کو حق ہے پکارنے کا، صرف دوسرے کو حق پکارنے کا. سمجھ گئے بات؟ کوئی شفیع غالب بن نہیں سکتا پھر خدا کو حق پکارنے کا، دوسرے کو حق پکارنے کا نہیں ہو سکتا. اب سورۃ سبا مبدا بن گیا. دیکھو سورۃ یاسین 1، صافات 2، صاد 3 اور زمر کچھ 4. یاسین، صافات، صاد. سمجھ گئے؟ فاطر مبدا ہے 7 حمیموں کے لیے اور کچھ زمر. زمر سورت دونوں طرف لگتی ہے، سبا اور فاطر دونوں کی لگتی ہے. 3 صورتیں یاسین، صافات، صاد یہ سبا پر، 7 حمیمیں اور زمر یہ صورت فاطر پر. دونوں مضمونوں کے لیے دونوں صورتیں مبدا بن رہی تھی. آئندہ صورت آنے کے لیے ہر صورت میں مستقل الحمدللہ رکھا گیا تاکہ معلوم کہ دونوں صورت مضامین آگے آپ صورتوں کے لیے مبدا مستقل بن رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ صورتیں آنے والی ہیں، تم دیکھ لو گے سبا پر کس طرح لگ رہی ہیں، حمیم پر کس طرح لگ رہی ہیں، حمیم میں لگ رہی ہیں. کیا کہہ رہا ہوں سمجھیے. سبا مبدا ہے یاسین، صاد، صافات اور صاد کے لیے، زمر بھی آ گئے اس میں، اور فاطر مبدا ہے 7 حمیم اور زمر کے لیے. اس لیے ہر ایک صورت مبدا بن رہی تھی آگے صورتوں کے لیے. ہر صورت میں الحمدللہ رکھا گیا تاکہ ہمارے اس صورت مبدا ہے بنان صورتوں کے لیے. سمجھ گئے؟ ایک دونوں صورتیں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، یہاں بھی الحمدللہ کا لفظ ہے، اس کے آگے بھی الحمدللہ کا لفظ ہے. ایک دوسرا یہ تو ایک ہے. دوسرا لفظ یہ ہے کہ سورۃ سبا میں اس پر بحث ہوگی کہ جن جن کو مشرکین نے شفیع غالب بنایا ہوا تھا، سمجھا ہوا تھا، قرآن بحث کرے گا وہ شفیع غالب بن نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ دوسری تعبیر بھی سمجھ لو، اس صورت میں شبہات کو قرآن دور کر رہا ہے. شبہات کو، مشرکین کی شبہات کو، جہاں جہاں شبہ پڑتا تھا. سمجھ گیا بات میری؟ ایک اب لگا چلا. دیکھو اب سورت سجدے میں کہا گیا اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں. سورت احزاب میں کہا گیا شفیع غالب کہنے سے کوئی شفیع غالب بن نہیں جاتا، جس کی اظہار والی عورت کو ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی، متبنہ کو بیٹا کہنے سے بیٹا بن نہیں جاتا.
اب آگے سبا میں کہا گیا جن جن کو تم نے شفیع غالب بنا ہوا ہے آؤ سمجھو وہ شفیع غالب بن. سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ ہے جی سورہ سبا کا ربط کی ساری تقریریں ماقبل کے ساتھ ایک. سورہ سبا اور فاطر کا نامی ربط نامی. سمجھ گئے میری بات کو؟ میں نے کہا ہے سورۃ احزاب میں اس مسئلے کو نہ چھوڑنا اگر کہ سارے مشرک امٹ کر تمہارے سروں پر آ جائیں. احزاب حضرت کی سارے مشرکوں کی جماعتیں امٹ کر تم پر آ جائیں تب بھی یہ مسئلہ نہ چھوڑنا. اگر مسئلہ ہٹ گیا تو قوم سبا سے سبق سیکھو. مسئلہ ہٹ گیا تو قوم سبا سے سبق سیکھو. قوم سبا والوں کو اللہ نے بڑے انعامات دیے تھے. ملک آباد تھا, سر سبز تھا, باغات تھے. خدا کہتا میرا مسئلہ چھوڑا تو سارا تباہ ہو گیا. ملک تباہی آئے گی. سمجھ گئے؟ کو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو؟ اگر مسئلہ چھوٹ گیا تو پھر قوم سبا کا حال سن لو. کس قدر آباد ملک تھا, باغات تھے, نعمتیں تھیں. مسئلہ چھوٹا تو خدا کا قہر آیا, نہ باغات میں ہے نہ کوئی چیز نہیں. ایک نہیں سمجھے؟ اور تم ہی سوچو کوئی ہے دوسرا کوئی آسمان زمین کو پیدا کرنے والا, کوئی ہے اس کی پیدا کرنے والا؟ جا فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا خدائی ہے, پھر دوسرا کب ہو سکتا اس کو پکارا جائے؟ نہیں سمجھے؟ یہ خود تمہیں کہہ رہا ہے یہ چیز کہ پیدا کرنے والے نظام عالم عجیب انداز کے ساتھ جب خدا کی ذات اسی طرح کا پکارنے کا کوئی حق نہیں کسی دوسرے کو پکارنے. لو جی یہاں تک سورۃ فاطر بھی ہوگی, سورۃ سبا بھی. اب سورۃ سبا کا خلاصہ اتنا لگتی ہے 7 حمیمی بھی اور زمر بھی 8. زمر دونوں طرف لگتی ہے, سبا پر بھی لگتی ہے, فاطر بھی لگتی ہے. اچھا انشاءاللہ جب پڑھو گے خود پتہ لگتا جائے گا تمہیں. جب پڑھو گے دیکھتے جاؤ کہ دور دور جا رہی ہے سورت بتاؤں گا انشاءاللہ تمہیں. اب لو جی سورت سبا نکلے جاؤ, نکلو میں خلاص بیان کر دوں گا. اچھا جلدی کریے نکالیے. اللہ الذی فاطر السماوات والارض لکھو جی دلیل. اوہ میں غلطی کہا گیا. سبا السماوات والارض دلیل توحید عقلی نمبر 1. عقلی نمبر 1. یہ 4 سطروں تک ہے. وہ رحیم الغفور تک ہے. اس کے معنی میں ایک احاط انداز ہوگا جو اس کو میں بتاؤں گا. اچھا الذین کفروا شکوہ, نیچے آ جاؤ 1 سطر. لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَالِمِ الْغَيْبِ دلیل توحید اگلی نمبر 2. دلیل توحید اگلی نمبر 2. آگے چلو آخری سطر. وَيَرَى الَّذِينَ يُؤْتُوا الْعِلْمَ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دلیل نقلی. دلیل نقلی علماء اہل کتاب سے. دلیل نقلی علماء اہل کتاب سے. اب 3 بن گئی مجموعہ, 2 عقلی 1 نقلی آ گئی. چلو آگے 596 500 ستۃ وتسعون 96 رکوع ولقد آتینا داؤد منا فضلا. شبہ اولا کا جواب داؤد علیہ السلام. شبہ اولا کا جواب داؤد علیہ السلام. جواب داؤد علیہ السلام. آگے چلو اگلا سبا 597 سمجھ نیچے آ جاؤ. 596 کے نیچے آ جاؤ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ
ورے سلیمان الریح شبہ ثانیہ کا جواب اب سلیمان علیہ السلام، شبہ ثانیہ کا جواب اب سلیمان علیہ السلام۔ 97 چھٹی 70 فلما قضینا علیہ الموت آگے نہیں ما درملا موت اللہ داور فلما خرا تبینت الجن، لکھو یہاں تبینت الجن شبہ ثالثہ الجنات کا جواب، شبہ ثالثہ الجنات کا جواب۔ چلو آگے نیچے آ جاؤ، ایک سطر نیچے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، تخفیف دنیاوی، یہاں ترکیبی بھی ہوگی، کرنا ہوگا، خاص معنی ہوں گے آہستہ آہستہ، معنی میں کرتا ہوں کہ سوچتے جانا۔ اچھا آگے اٹھانویں صفحہ نیچے آ جاؤ، 598 500 ثمانیۃ و تسعون، ثمانیۃ و تسعون، اخیر آ جاؤ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، من دون اللہ شبہ رابعہ کا جواب الملائکہ، شبہ رابعہ کا جواب الملائکہ۔ پانچ سو 99 500 99 دوسری سطر قل من یرزقکم من السماوات والارض، ہند قبال کے انہوں نے نا دلیل عقلی علی سبیل اعتراف من الخصم، مجموعہ دلیلیں ہو گئی 4، عقلی پہلی آئی علی سبیل اعتراف والی، عقلی آئی، سمجھے میری بات کو؟ ذرا تم 2 سطر نیچے آ جاؤ، 2 سطر نیچے قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، سمرا قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو العزیز الحکیم، کیا جی سمرا سوا 600 سوا 600 سوا 600 آخر سطریں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دلیل توحید عقلی، پھر اطراف کو ملا لو تو ویسی بن جائیں گی، مجموعہ بن جائیں گی 5 مجموعہ، ایک نقلی پڑھی ایک نقلی، باقی ساری عقلی ہیں جن میں ایک لفظ اطراف الخصم ہے۔ 101 اگلا سوال قل ان ربی یبسط الرزق، اعادہ دلیل توحید عقلی، اعادہ یہ اعادہ کری دلیل مجھے بھی سنی ہے، اعادہ اسی کا اعادہ ہو گیا نا، نئی بات نہیں۔ آ جاؤ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت میں ملائکہ کا بیان جن کو شفیع قاری سمجھا گیا تھا، محشر میں ملائکہ کا بیان جن کو شفیع غالب سمجھا گیا تھا، 602 صفحے میں صفحے میں آخر تھوڑی سی سطر آ گئی، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے، دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے۔
دوسرا سلیمان صاحب کے بارے میں، تیسرا جنات کے بارے میں، چوتھا ملائکہ کے بارے میں، آخر میں چوتھے کے بعد ایک بیان ہے ملائکہ کا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جن کو شبی عارف سمجھا گیا۔ آخر میں وہ کہ 4 شبہات کا جواب ہے اور ایک ملائکہ کا بیان ہے محشر میں، دلائل عقلی ہیں سارے، ایک نقلی ابتدا میں، ایک وہی کا اشارہ آخر میں ہے۔ ایک بات رہ گئی خلاصے میں، وہ کیا ہے؟ اس صورت میں طریقہ تبلیغ، اس صورت میں طریقہ تبلیغ کرنے کے طریقے کیا ہونا چاہیے، وہ 8 بیان کیے گئے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ 8 طریقہ تبلیغ، یعنی کسی دشمن کے آگے مسئلہ کس انداز سے بیان کرو تاکہ مسئلہ چل پڑے، سختی نہیں کرنی چاہیے ورنہ انداز بیان کیا جاتا ہے۔ 3 طریقے لکھ لو، طریقہ تبلیغ لکھ لو، 599 صفحہ، 599 دیکھا ہے 599 تیسری سطر، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور بھی ایک طریقہ تبلیغ، ایک طریقہ تبلیغ ایک۔ دوسری آئے اس کے نیچے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، طریقہ تبلیغ نمبر 2۔ جی یا کام اشپکت او ایاکم لا ہدن، طریقہ تبلیغ نمبر 1۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، طریقہ تبلیغ نمبر 2۔ قل یجمع بیننا، طریقہ تبلیغ نمبر 3۔ بس یہ آگے کر جاؤ بالکل صورت آخر میں۔ بالکل صورت آخر میں جہاں ختم ہو رہی ہے، 602 502 رکو قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، طریقہ تبلیغ نمبر 4۔ وترغیب الی التوحید، طریقہ تبلیغ نمبر 4، وترغیب الی التوحید۔ دوسرا دیجیے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، طریقہ تبلیغ نمبر 5۔ قل ما سألتکم من اجر، پھر 2 سطری جا جاؤ، قل ان ربی یقذف بالحق، طریقہ تبلیغ نمبر 6۔ الحق وما یبدی الباطل وما یعید، طریقہ تبلیغ نمبر 7۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، طریقہ تبلیغ نمبر 8۔ پیچھے آ جاؤ، الحمدللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض له الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض ما یخرج منها وما ینزل من السماء وما ينزل فیہا وهو الرحیم الغفور۔ رضی کا قانون میں نے بیان کیا تھا، رضی نے لکھا ہے ابتدا کلام حسر و اس مضمون ایک ہو، کلام ایک ہو، کلام کسی حصے میں حسر ہو تو ساری کلام میں معنی کیا کرو، حسر والا۔ اب کیونکہ حسر تو ہے پہلے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں حسر تو ہے، تقدیم حق التاخیر فائدہ دیتی کس کا، حسر کا۔ یہاں حسر ہے، وہ لہو الحمد حسر ہے، لہذا وہاں یعلم ما یلج ما یخرج ما ینزل ما یرسب حسر ہوگا، کیوں کلام کیا ہے ایک۔
ساری کلامی کیا ہوگا؟ حسر ہوگا. سمجھ گئے؟ اس میں دعوے لگے نہ ہے جی اس میں دعوے لگے نہ الحمدللہ الذی لہو ما. ساری صفتیں دیکھو الحمدللہ کو چھوڑ دو, الحمدللہ چھوڑ دو بلال. تمام آسمانوں زمینوں کا نظام لہو خدا کا اللہ کے قبضے میں, کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں. ساری صفتیں کارسازی کی آخرت میں خدا کے لیے, کسی غیر کے لیے نہیں ہے. یعنی سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے دنیا میں, اور آخرت کے اندر بھی تمام صفتیں کارساز اللہ کے لیے کارساز. دوسرا لہو الحمد بالآخرہ, یہ الحمد پر العلام جائے. ساری صفتیں کارسازی دی, کارسازی والی صفتیں سب اللہ کے لیے ہے. بھائی ایک آسمانوں زمینوں کا نظام لہو اللہ کے قبضے میں ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ بِالْآخِرَةِ, اور ساری صفتیں قاضی کی اللہ کے لیے ہے آخرت میں. یعنی دنیا کے اندر بھی کارساز وہ ہے اور آخرت کے اندر بھی کارساز وہ ہے. الحمدللہ. پھر صفتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. سمجھا کہ نہیں؟ الذی موصول صلہ ہو جائے گی علت, الذی موصول صلہ ہو جائے گی علت. جب دنیا کے اندر بھی کارسازی اس کے لیے, آخرت میں بھی کسوات کارسازی اس کے لیے الحمدللہ. پھر اتنی بات کے واقع صفت مولا تیرے لیے غیروں کے لیے ماں بعد بات ہو جائے گی, موصول صلہ بند علت کے ہو جائے گی. وہ الحکیم الغبیر, اور وہ ہے بھی بادشاہ ایسا الحکیم الحبیر, یعنی اس کی کوئی بات حکمت سے حالی نہیں, ہر بات اس کی حکمت سے بھری ہوئی ہے اور ہر بات سے باخبر ہے. یعنی کیا مانا؟ بھوکے کو پیاسی کو جاننے والا ہے اور ان کی خبردار بھی ہے. اور جب اس کا ہر کام دانش مندانہ ہے, حکمت سے بھرا ہوا ہے, ہر ایک سے باخبر بھی ہے. جو باخبر ہوگا اسی کی صفتیں ہونی چاہیے. کارساز وہی ہو سکتا ہے, دوسرا کوئی کارساز بھی وہی جانتا ہے. جو زمین میں چیز داخل ہوتی ہے وہی جانتا ہے, جو زمین سے نکلتی ہے وہی جانتا ہے, جو آسمان سے اترتی ہے وہی جانتا ہے, جو آسمان میں چڑھتی. دیکھا میں مانا کروں حسر کا, حسر مانا کر رہا ہوں کیونکہ ابتدا کلام حسر ہے, ساری کلام حسر ہونا چاہیے. رضی لکھا ہے یہ وہی جاننے والا ہے جو زمین میں چیز آتی ہے نکلتی ہے, آسمان سے اترتی ہے جاتی ہے, سب اللہ ہی جاننے والا ہے. جب جاننے والا وہ ہے پھر الحمدللہ صفتیں کارساز اسی کا حق کا, دوسرے کا کوئی حق. وہ رحیم الغفور. اور دیکھو کارساز بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, یا حاجت پور کرتا وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سادگی میں بڑی مہربان بھی ہے اور بے انتہا بخشنے والا بھی ہے. جب بخشنے والا بھی معاف کرنے والا بھی وہی ہے, مہربانی کرنے والا, تو یوں کو الحمدللہ دل کے کیا نکلا نتیجہ کہ کارساز اور جاننے والا اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں, اسی کو حق کا پکارنے کا دوسرا نہیں سمجھ. یہ صفت اللہ کی ہے کہ دوسرے کی نہیں ہے. ایک شکوہ بیچ میں تھوڑا سا شکوہ ہے. فقال الذين كفروا لا تأتنا الساعة, کہہ دیا کافروں نے وہ قیامت تو آئے گی کوئی نہیں. وہ قیامت کا انکار کر, کیا قیامت کا نہیں پھرتے ہو؟ قیامت لا تأتنا الساعة, قیامت نہیں آئے گی. قل بلی وربی, جواب شکوہ ہے. فرما ہاں ہاں آئے گی. وربی, مجھے اپنے رب کی قسم, وربی مجھے اپنے رب کی قسم آئے گی. کون ہے رب؟ عالم الغیبی, سارے غیب جاننے والا. لا یعزب مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, نہیں کوئی اس سے چھپی ہوئی چیز ایک ذرے کے برابر آسمانوں کی زمین میں گی. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر ولا اصغر ولا قرن, چھوٹی نہ بڑی, الا فی کتاب مبین, مگر سب اللہ کے علم میں ہے. حاضر کیا نکلا؟ کہتے ہیں نہیں آئے گی. میرے پیغمبر قسم اٹھا کر کہو خدا کی قسم آنے والی ہے. کون سا رب؟ جس کی یہ صفتیں جاننے والا, ہر شے کا, جس سے کوئی ذرا آسمان زمین اس سے غائب نہیں, چھوٹی بڑی سب اللہ کے علم میں ہے. یعنی جاننے والا جب یہ ہے, کسی کو حق کا پکارنے کا اور کسی کو حق پکارنے کا کارسازی یہی ہے. جاننے والا بھی یہی ہے, کسی کو حق کا پکارا جائے پھر دوسرے کا حق نہیں ہے.
آگے لام آگے لے جاتی دیا لگی گلطاتی انکم کے ساتھ قیامت رو بدرو آئے گی. کیوں آئے گی؟ کہاں کی ایمان والوں کو خدا بدلا دے. ان مغفرت کریم ہوگا. والذین سوی آیاتنا معاجزین، جو سعی کرتے ہمارے آیات میں درا قبر خیال میں عاجز کرنے والے اللہ کو، بھاگنے والے عذاب سے، خدا بھاگ نہیں سکیں گے. اولئک عذاب من الدلیل، بس حاضر کریں گے. دو دلیل ہوں گے عقلی، کار صاف اور جاننے والا اللہ کی ذات ہے. تیسرا وہی الذین اوتوا العلم، جانتے وہ لوگ جو دیے گئے علم، یعنی پہلے مولوی علماء بھی. الذی انزل الیک من ربک هو الحق، جو کتاب اتاری گئی تیری طرف یہ بالکل حق ہے، صحیح کتاب ہے، صحیح مسئلہ بیان کرنے والی ہے، یاد اللہ مستقیم، صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے. حاضر کا نکلا پہلی کتابوں کے علماء بھی جانتے ہیں کہ مسئلہ سچا ہے. عقل بھی یہی کہتا ہے کہ مسئلہ عقل بھی یہی کہتا ہے. کار صاف اور جاننے والا اللہ ہے. اور پہلی کتابوں والے بھی یہی کہتے تھے کہ کار صاف جانے اللہ اس کو پکارا جائے، کسی دوسرے کو پکارا. تین دلیلیں ہو گئی، دو عقلی اور ایک نقلی. جب کار صاف بھی جاننے والا اللہ ہے، پہلی کتابوں والے بھی یہی کہہ چکے ہیں، پھر حق ہے اسی کو پکارنے کا. اب شکوے بڑے شکوے آئیں گے. يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کہہ دیا کافروں نے، اور ہم تمہیں بتائیں ایک آدمی جو تمہیں کہتا رہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے کی جاؤ گے ٹکڑے کیے جانا ہو جاؤ گے، تم نئی مخلوق لوگ نئی بات سنی ہے، کہتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، پھر تم دوبارہ پیدا کی جاؤ گے. اطر اللہ قذبا ام بھی جنہ، کیسے گھڑ لیا خدا پر جھوٹ، یا اس کے ساتھ ہے کوئی جنون، کوئی چل رہا ہے، یا جان بوجھ کر کرتا ہے، یا دیوانوں کی باتیں کر رہا ہے. نہیں جی نہیں، بل الذی لا یؤمن بالآخرۃ، جنون بھی نہیں، دیوانہ بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے دعویٰ کرتے فی العذاب، یعنی عذاب میں ہے، یعنی ایسی معاملے میں ہے جو مؤدی الی العذاب ہے، ایسے معاملے میں پڑی ہوئی ہے جو ان کو عذاب کی طرف کھینچ رہا ہے. وضلال بعید، گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، جو گمراہی ان کو کھینچ کر لے جا رہی طرف کی عذاب کے. حاصل کیا نکلا؟ میرے پیغمبر بات یہ ہے، تم ان کو کیا ان کے ڈراوا کہتے ہو، یہ تو نہیں کہتے اسے چل رہا ہے یا کھڑ لیا ہے. ایک بات یہاں تمہارا آگے، اولم یرو تحویل دنیا کا ڈراوا نہ ماننے والوں کے لیے، اولم یرو ما بین ایدیہم وما خلفہم، نہیں دیکھا انہوں نے جن کے آگے ہونے پیچھے آسمان زمین میں ان میں لڑ رہا ہم چاہیں زمین میں ختم کر دیں لوگوں کو، او نسقط علیہم من السماء، یا ڈالنے میں ٹکڑا آسمان میں سے، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک ان کے لیے کیا نشانی ہے، ہر عبد جو منیب، انابت کرنے والے کو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر انابت نہیں کرتا، ضد کرتا ہے، ان واقعات سے کو کوئی سبق نہیں ملتا. مراد کیا ہے؟ اولم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی ان لوگوں کو ہم سبق دیتے ہیں، لیکن حال تو سوچو، کبھی غور نہیں کیا، اپنے واقعات میں سے سبق سیکھا نہیں. حالات تو دیکھو، اور کئی واقعات آ رہے ہیں جو پہلے مشرک گزرے ہیں، ان کے وقت کیا کچھ حالات رہے، ان کی پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا. کئی قومیں نہیں مٹ گئی، کئی نہ نہیں مانا، کئی قومیں ختم نہیں ہو گئی. اگر وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کو اس سے بھی سبق نہیں ملا. ہم چاہیں ان کو بھی خسف کر سکتے ہیں، ان کو زمین میں پسا سکتے ہیں، یا آسمان پر ٹکڑا اتار کے ان کو تباہ برباد کر سکتے ہیں. جس نے پہلی قوموں کو تباہ کی، ان کو بھی کر سکتے ہیں. سوچو، انابت کرو، انابت سے مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں. حاصل کیا نکلا؟ کچھ شکوے، کوئی تخویفیں، دلائل وہی ہیں، دو عقلی ایک نقلی. کار ساتھ جاننے والا، خدا کے سوا دوسروں کوئی لے دو، پکارو بھی مت،
پہلی کتابوں والے بھی کہہ چکے مسئلہ سچا ہے. رہا یہ بات تمہیں کوئی شبہ ہے, تمہیں کوئی شبہ ہے, لو شبہات کا جواب سنو. اگر تاسو تاسو شبہ دی پتا ضرور کے ہاں او گوری جواب داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, جنات اور ملائکہ, 4 شبہات او گوری جواب. یعنی دلالت تو یہ کہتے ہیں کہ ہر سال بھی جاننے والا اللہ ہے. پہلے علماء بھی کہتے ہیں حق پکار اللہ کا ہے. چلو بھائی تمہارے شبہات کون کون سے ہیں؟ ہاں وہ آئی کم شبہات دی تاسو یہ شبہ آ گئے. ولقد داؤد منا فضلا یا جبال وبیوا وتیرا فلنا الحدید ونعم الصابغات وقدر بالزرد وامن ذلك انی بما تعملون بصیر. البتہ ہم نے دیا داؤد نام کو منا فضلا, بڑی فضیلت دی. فضیلت دینے سے وہ شفیع غالب بن نہیں گئے, یہ تو رتبہ ہے. فضیلت ہم نے دے دی. یا جبال اوی بھی یا تو میں نے کہہ دیا رضی کا قانون, گزرے ہوئے واقعے پر امر کا سیدھا آ جائے نکالا کرو قلنا ہے. اوی بھی آگے نا امر, اوی بھی امر آ گیا نا, نکالو قلنا قلنا یا جبالو اوی بھی معاہو, قلنا یا جبالو اوی بھی معاہو. ہم نے کہا اے پہاڑو رجوع کر اس کے ساتھ, وہ بھی پاک کے بیان کر, تم بھی پاک کے بیان کرو. وَالطَّيْرَ سمجھو, قُلْنَا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ. ہم نے کہا اے پہاڑو رجوع کر اس کے ساتھ, وہ بھی پاک کے بیان کر, تم بھی پاک کے بیان کرو. اب دیکھا ہے خدا کہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا معاملہ, اختیار ہمارا تھا. ہم نے کہا تھا, ہمارا آرڈر تھا, ہمارے حکم مطابق پہاڑ بھی خدا کی پاک کے بیان کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کے تابع نہیں تھے. وَالطَّيْرَ مفعول بھی ہے, وَالطَّيْرَ اے سخرنا لو طیر, فعل معذوف ہے, سخرنا لو طیر, اپنے حکم کے مطابق کر دیا ہم نے پرندوں کو لہوس کے نفع کے لیے. ہمارے ماتات تھے, اس کے ماتات سخرنا. دلیل کیا ہے؟ باقی مقام پر دیکھیے وہاں یہ فعل آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے نرم کر دی اس کے لیے لوہا. کہتے لوہے کو یوں لے کر یوں روڑتے رہتے لوہے کو, آگ میں پگھلانے کے سوائے یوں. بڑا زور تھا رہے, حد ہے نا زور کی بھی. اللہ تعالیٰ جس کو زور دے دے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے نرم کر دیا لوہا اس کے ہاتھ میں. آگے اَنِعْمَ الصَّابِغَاتِ, یعنی قلنا ہم نے کہا اے داؤد بنا تو زرا, ہوتے نا زرے ہیں, وہ ایک لوہے کی گنڈی میں زرے ہوتے ہیں. وقدر فی السرد, اندازہ کر زنجیروں کی جوڑنے میں, زرا بناتا جا اندازے کے ساتھ ہے. مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر زرے بناؤ, اندازے کدا کرتے جاؤ. یہ کون کرنے والا تھا؟ صرف نہیں ہم نے لوہے کو نرم کیا تھا, ہم نہ کرتے لوہا بھی نرم نہیں ہوتا تھا. واہ میرا مولا, نہیں سمجھے؟ لوہے کے نرم کرنے والے ہم, پرندوں کو اپنے حکم کی ماتحت رکھنے والے ہم, اور میرے پیغمبر پہاڑوں کو حکم دینے والے ہم. وہ ایک کہ داؤد صاحب کا اختیار نہیں تھا, یہ قبضہ ہمارا تھا, وہ شفیع غالب نہیں بن سکتے. نہیں سمجھے؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا عمل کرنے انی بما تعملون بصیر. یہاں تک لو یہ ایک ہو گیا داؤد علیہ السلام. یہ ہیں داؤد علیہ السلام کے حالات. ان حالات نے ہر آدمی میں کہا ہے یا جو عرض علیہ کہا قلنا, تیر سے سخرنا, النا قلنا نے مرسابغا. حالو گے یہ مقام. آگے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, یہاں بھی سخرنا, سخرنا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اپنے حکم کے ماتحت کر دیا ریح کو. سخرنا ہم نے, یعنی ریح ہمارے حکم کی ماتحت تھی. لِسُلَيْمَانَ,
سلیمان صاحب کے فائدے کے لیے، سلیمان صاحب کے فائدے کے لیے غدو اشار و رواح و اشار، صبح جانے کا راستہ 1 مہینے کا تھا، شام کے راستے پہ جانا 1 مہینے کا، جتنا گھوڑے 1 مہینے میں چلتا تھے، صبح سے لے کر 12 بجے پہلے پہلے ہوائی جہاز وہاں پہنچ جاتا تھا۔ مغرب زور کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو گھوڑے چلتے تھے 1 مہینے کے سفر میں، وہاں ہوائی جہاز پہنچ جاتا مغرب سے پہلے پہلے۔ معلوم ہوتا ہوائی جہاز پہلے بھی تھے، اگر مولوی کہتے نا ہوائی جہاز پہلے بھی تھے، کہتے کیا مولوی عجیب دقیانوسی، ان لوگوں کو کیا پتا ہے۔ قرآن کہتا ہے چلتا تھا جہاز بھی، تخت چلتا تھا، اس تخت کو ہوائی جہاز کہہ دو، جو مرضی چاہو کہہ دو، ہاں جی۔ وَأَصَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وہ بہا دیا ہم نے اس کے بعد چشمہ تانبے کا، چشمہ تانبے کا مراد کیا ہے؟ حکومت ضرورت ہوتی ہے تانبے وغیرہ کی، بڑا بڑا ایک چشمہ ان کو دے دیا تھا، پہاڑ سے ہم نے چشمہ نکال دیا۔ خدا یہ تو ہوتا ہے، حکومتیں لے لیتی ہیں، قبضہ کر لیتی ہیں، خدا کہ یہ میری مہربانیاں تھی، میں نے پہاڑ سے تانبا نکال کر دے دیا، گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی چلو، یہ تو ہمارے کرم نوازی ہے، اس کا اختیار کیا ہے؟ وہ میں بس حاصل کیا ہے؟ ہواؤں کو اپنے محتاط رکھنے والے ہم، چلانے والے ہم، اور تانبے کی چشمے نکالنے والے ہم آگے۔ وہ من الجن، کیا بھی غیر معذوب ہے، سخرنا من الجن، سخرنا من الجن، ہم نے تابع کر دیا تھا جنات سے، میں یامر بین یدہ، اس کے آگے حکم کرتے تھے اللہ کے حکم سے، میں یدہ من امرنا، جو کنجی کرتا تھا ان میں ہمارے حکم میں سے، یعنی ہر حکم مطابق کام نہیں کرتا تھا، مثل مذاہب سعید، اس کو ہم دیا کرتے تھے عذاب سخت آگ کا۔ آدمی کہتے ہیں کہ ان کو فرشتے مارتے تھے سرکشی کے وقت، ان کو فرشتے مارنے والے تھے، آگ کی چابک کے ساتھ ان کو مارتے تھے، آگے میں ہم کو عذاب دیتے آگ کی چابک کے ساتھ۔ آگے یعملون علوم عائشہ، ایمان سمجھو، وہ جنات بناتے تھے سلمان صاحب کے لیے جو چاہتے تھے، من محاریب عبادت خانے، و تماثیل چارپائیاں، و جفان آٹا گوندنے کے لیے سین کے، کل جواب وضو کی طرح، وہ قدور راسیات دیگیں جو ایک ہی جگہ پر رہتی تھی، ایک ہی مقام پر، جس اجمیر میں دیکھا ہوگا کہ نہیں، ہے گھر میں سمجھو میں بات کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جنات کیا کرتے تھے؟ عبادت خانے بناتے تھے، مسجدیں، تماثیل چارپائیاں، یہ میں نے شیخ مانا کرتے چارپائیاں، لوگ سمجھتے ہیں تماثیل مراد کے مورتیاں، مورتیاں لوگ مانا کرتے ہیں، میرے شیخ یہ مانا نہیں کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں جی مورتیاں، جی کوئی بات نہیں، جو ان کے گھر میں مورتیاں شورتیاں بنتی رہتی تھی۔ آگے یہاں سے نکالنے والے مشرک نکالتے ہیں کہ پیغمبر کے وقت بھی، سلیمان صاحب کے وقت بھی مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، مورتی بنائی جاتی تھی، معاذ اللہ غلط، یہ بالکل لعنت ہے۔ کسی پیغمبر کے وقت اس کے سامنے نہ پوجا غیر اللہ کی ہوئی ہے، نہ اسے پوجا کو گوارا کیا جا، اس کا دخل تھا۔ بھائی بہت اچھا، انہیں کتے کو جو لبی ہے نا واقعی بھائی بار بار کوٹ کہیں، اس میں بھی انہیں کتے نے کوئی جب ٹونڈنے کے لیے ہڈی ملی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، لفظ مورتیوں کا آیا نہیں، ان مشرکوں کو موقع ملا ہے، واقعی کتوں کو ہڈی مل جاتی ہے ٹونڈنے کے لیے، گال میں یوں مورتیوں کا لفظ آیا، انہوں نے جب شروع کر دیا مورتیاں بنتی تھیں، یہ ہوتا۔ کئی لوگ جواب دیتے ہیں اس زمانے میں مورتیاں بنانی منع نہیں تھی، پیغمبر کو مورتی بنانی منع ہو گئی، لیکن میرے شیخ کہتے چھوڑے سارے دھندے کو۔ تماثیل آتا ہے بخاری میں کہ جب حیض کے دانت آ جاتے تھے، نزل تو عن المثال، میں چارپائی سے نیچے تو آتی تھی، میں سب فرماتی ہے، نزل تو عن المثال، تمثال وغیرہ آتا ہے،
وہ اسی کی تماثیر ہے، لغوے کی اور لغت میں جو کوئی ملانے لگی آتا ہے بخاری میں، تماثیر وہی تمثال وغیرہ ہے، چارپائیاں بڑی بڑی چارپائی، جن چارپائی کو بنائیں گے جن، ہم بناتے ہیں نچلی چارپائی، وہ بناتے بڑی بڑی سین کی جو آٹا گودا جاتا تھا کھانے کے لیے. کل جواب حوضو کی مانند وہ قدور ناسیات دیگے جو اپنے مقام پر رہتی ہیں، یہ پوشن انجینئر بھی ہیں، دیگے ہیں وہاں ہی پڑی ہوئی ہیں، کئی من غلہ وہاں پک جاتا ہے، اندر سے نکالتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا تو نہیں خدا، اب ہم کیا دیکھیں، ضرورت کو نہیں دیکھنے کی. ہم نے کہا قلنا، پھر آگے امر کیسی کا قلنا یہ مجھے آردہ شکر کے لیے شکر کرو میری کتنے کرم نوازی حاصل کرنے کے لیے. یہ سب خدا کہتا ہے میرا قبضہ تھا سلمان صاحب کے اختیار، جن ہم نے اپنے ماتحت رکھے تھے اور ہوا ہم نے ماتحت رکھی تھی، یہ سارا کام ہم کر رہے تھے. ظالموں ان کے اختیار میں کوئی نہیں تھا، کیوں شفیع غالب بناتے ہو؟ تم سبھی شفیع غالب ہیں، پکارتے ہو، پکارنے کے لائق نہیں ہے. پکارنے کے لیے ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. سمجھ گئے میں نے کیا کہا ہے؟ دے رہا قرآن پاک بحث کر رہا ہے. اب آگے جنات فلما قضینا علیہ الموت، جب فیصلہ اس پر موت پر، ما دلہم علی موتی، نہ بتایا سلیمان سے کے گھر والوں کو ان کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر ایک دیمک زمین میں. کتنی مدت رہے؟ 2 دن 4 دن، اس کی بحث ہم نہیں کر سکتے. اتنا ضرور ہے زمین کچی ہے، اوپر ایک جگہ ایسی تھی، یوں کھڑے ہیں کام دیکھ رہے ہیں، قدرت نے ان کے وجود کو آصف رکھا ہے. نیچے آصف کو لگا ایک کیڑا، ادھر بہت ہو چکے ہیں، روح نکل چکی. ہمارے یار تو کہیں گے نہیں جی روح بدن بچ پہ ہی جا، کہیں گے قرآن کہتا ہے روح نکل چکی تھی. لاٹھی پر نیچے کیڑے نے کھوگنا کیا ہے، ذرا گرتے نیچے گر گئے. گرتی ہی تاکل ارض، کھاتا رہا کھا رہا تھا من ساتھ اس کے آصف کو. فلما خرا، جب گر گئے، تب بینت الجنوں، جن ظاہر ہو گئے.